کہ these people, these duffers do not have the capacity to give solutions. They are only managing, or they are saying that they are managing, but they are miscalculating everything. They are miscalculating everything. They brought us to this بٹ degree. سر اسی کے اس میں ساتھ سر ان کا ایک چیز بہت ضروری ہے، یہاں پہ جب حالات اس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کا بڑا پرانا ایک طریقہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی والوں کو وہاں پہ لانچ کر دیتے، یار مطلب طلبہ وہ ہائر اب کرتے ہیں یا دیکھیں، ان کو اب لانچ کر کے گلے کٹوانے شروع کر دیتے ہیں جی بی والوں کے. ابھی یہ ان کا ابھی آپ یہ یہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ واردات رہا ہے کنٹرول کرنے کے لیے، سچویشن مینج کرنے کے لیے. تو کیا رائٹ. سر تو یہ ابھی اس کے اس طرح ریپریکیشنز نہیں ہوں گے سر؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کیونکہ ابھی والیوم وہ نہیں ہے نا کہ جہاں پر گلے کٹوائیں. ابھی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا تعداد ہے لوگوں کی جو آ کے سڑکوں پہ نکل آئی ہے، وہاں پہ گلیوں میں نکل آئی ہے وہاں پہ. ان میں کتنوں کے گلے کٹوائیں گے؟ وہ تو ایک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے آپریشن جو میں پولیس مقابلے کہتا ہوں، جن کو یہ خود کیا کہتے ہیں، آئی بی اوز کہتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. ابھی اتنی یہ جو پورا جمع غفیر آ رہا ہے، اس میں سے کتنوں کے گلے کاٹیں گے یہ تو چھوڑ دیں اس کو. اچھا، ابھی اس چیز کو آپ لنک کریں جو آپ نے بات کی کہ اس وقت آپ کا دشمن کس تیاری میں لگا ہوا ہے. وہ اس وقت کہتا ہے کہ جی وہ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ مینیجنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں. راج ناتھ سنگھ کی جو سٹیٹمنٹ جس کے اوپر ہم نے بات کی، اس نے کہا کہ ہم جا بھی سکتے تھے، جا بھی سکتے ہیں اور جائیں گے بھی. کہاں جائیں گے؟ اس نے یہی کہا ہے جی بی اور یہ جو پاکستانی کشمیر ہے اس کے بارے میں بات کی ہے نا. تو ابھی بتائیں، یہ جن کو میں نے ایڈریس کیا ہے کہ یہ ڈی جی ایم او صاحب، ڈی جی ایم آئی صاحب، سی جی ایس صاحب، یہ جو کور کمیٹی ہے اس کی عاصم منیر کی، یہ جو اس کا مچلکا ہے کہ جو جا کے بیٹھتا ہے ادھر کور کمانڈر کانفرنس میں، یہ ابھی کیونکہ انہوں نے ساری چیز سنبھالی ہے نا اپنے پاس، یہ تو ابھی پوری ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں. ابھی اگر ان کے ہاتھ میں تو یہ ابھی قوم کو جواب دیں کہ جی ہماری فکر یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اندر سے بھی سوزش میں ہیں، دشمن بھی ہمارا تیاری میں ہے. تو آپ بتائیں کہ ابھی قوم کس طرف دیکھے؟ قوم کا مرال جو ہے آپ نے اس کو گٹوں میں ڈال دیا ہے، بالکل گٹوں میں ڈال دیا. قوم جو ہے وہ آ کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کریکشنز کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ آپ ریکوڈک بیچیں، اس کے پیسے جیب میں ڈالیں، آپ جو ہے سبزیاں اگائیں، آپ جو ہے وہ عورتوں کو بچوں کو جیلوں میں ڈالیں، آپ یہ جو لوگوں کو آپ نے گمشدہ کیا ہوا ہے. سب جانتے ہیں کہ عمران ریاض کو کس نے پکڑا ہوا ہے؟ عاصم منیر ڈرٹی ہیری گینگ نے پکڑا ہوا ہے. تو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ وہ کدھر ہے کیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں. سنیں، میں ان چیزوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پریشر کوکر ڈیولپ ہو رہا ہے نا، ابھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ آپ کو ایک ٹریلر مل گیا. ٹریلر آپ کو کہاں پہ ملا؟ جی بی میں ملا. ابھی اس کی جو پوری فلم چلنے والی ہے وہ پاکستان میں چلنے والی ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ مینج چھوڑ دیں آپ اس کا بتائیں کہ اس کے پاس آپ کا کیا سولوشن ہے. دس از اچھا مائی سر، میں کوسچن. پیورلی ملٹری کوسچن یہ ہے کہ ہم اتنے عرصے سے پچ رہے تھے کہ مودی وہاں سے آنے والا ہے، اس کو الیکشن بھی جیتنے ہیں، ان کی گیم جو یہ چلانا چاہ رہے ہیں چل نہیں پائے گی. عاصم منیر نے اگر کمپرومائز کر لیا تو یہ کنٹرول کر نہیں پائے گا، کیونکہ 1971 میں بھی یہ کنٹرول نہیں کر پائے تھے. یہ سر میں نیوز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ the Indian Air Force gears up for a training exercise threshold aiming to test its combat readiness amidst the ongoing military standoff with China in the Ladakh sector. The exercise will be conducted by the Western Air Command, the IAF's biggest operational command, with bases across Ladakh, Jammu, Kashmir, Punjab and Haryana. سر یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ ایئر پاور وہ وہاں پہ یوز کرنے جا رہے ہیں اپنی، اور اس وقت ایئر پاور کی آپ کو پتہ ہے جنگ ہے، اور فالس فلیگ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی جو کیا تھا وہ ایئر پاور سے ہی کیا تھا. تو کیا پاکستان ایئر فورس تو چلو ٹھیک ہے اس کنڈیشن کے اندر ہے یا نہیں ہے کہ اس طرح رسپانس، وہ اس وقت رافیلز بھی ان کے پاس آ چکے ہیں، لاسٹ ٹائم ان کے پاس نہیں تھے، کیا وہ ایک تو رسپانس دیں گے؟ اگر دیں گے تو کیا اگر جنگ ہوگی تو کیا یہ جرنیل، کیونکہ سر ایئر فورس ان کے ساتھ شامل ہے، نیوی ان کے ساتھ شامل ہے، مل بانٹ کے کھاتے ہیں سارے، کیا یہ جنگ لڑنے کے قابل ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، یہ ترشول جو ہے نا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا اڑتا ہوا تیر نہیں لینا چاہیے. اب یہ اڑتا ہوا تیر آ رہا ہے ان کی طرف. ترشول جو ہے نا یہ آ رہا ہے ان کی طرف. پہلے برہموس آیا تھا، ابھی ترشول آ رہا ہے. یہی سوال جو ہے
ہمارے, اور پہلے ہم نے آپ کو پتا ہے ایک ویلاگ کیا تھا فٹنس آف وار کے اوپر, یاد ہے آپ جی فٹنس آف وار کیا تھا, وی آر ناٹ فٹ فار اچھا, وار ایز آرمی. اور جی سر, وہ اور اور آرم اس فورسز کو بھی اس ہمیں وقت جو ان کی اسپیئرز ہیں وہ بند ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسپیئرز خریدنے کے لیے ڈالر نہیں ہے سر. آپ ڈی جو ایچ ایس انہوں نے بنانے کے لیے نوٹ چھاپ, پاکستانی نوٹ چھاپ سکتے ہیں یہ, لیکن ان کے پاس ڈالر نہیں ہے اسپیئر لینے کے لیے سر. ابھی انہوں نے دیکھیں کہ انہوں نے کتنی اپنی براڈ سائڈ جو ہے نا وہ سامنے کر دی ہے. آج ہمیں دونوں ہم آرمی آفسرز ہیں, ایکس آرمی آفسرز ہیں, ٹھیک ہے, آج ہمیں ایک ہندوستان ٹائمز کا ویڈیو جو ہے وہ یہاں پہ چلانا پڑ گیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ اس کو چاہے پروپیگنڈا سمجھیں, چاہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, وہ اس وقت ترشول جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ لا کے اپنے مطلب ہے اس میں کیا کہتے ہیں ٹویٹر کے اوپر لا کے, اس کے بعد اپنی فیس بک کے اوپر لا کے, اپنی اخباروں میں لا کے بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ اپنے واٹس ایپ چلا رہے ہیں, پلیز ریممبر می ان یور پریئرز, پلیز یہ جو ہے ابھی جو ہے ہم مینج کر لیں گے, پلیز ابھی اب یہ ہو جائے گا, ابھی وہ ہو جائے گا. سو آج کا مقصد جو تھا نا وہ پہلے جو حقیقی سائڈ ہے اس کی وہ یہ بتانے کی تھی کہ آپ کے جو کرنٹ حالات ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے. آپ نے میڈیا کو بند کیا ہوا ہے, اور اگر یہاں پہ 7 سمندر پار بیٹھے چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آپ جو قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا اس کو نا میں ابھی ٹوٹل, یہ تو ابھی ہم نے ایک پرمائز, یہ ابھی بھی پرمائز ہے کہ جو حالات ہیں وہ آپ ان کے اوپر کمبل نہیں ڈال سکتے. دیٹ از واٹ وی ہیو بین ٹاکنگ, دیٹ از واٹ وی ہیو بین ٹرائنگ ٹو کنوے. اور جتنے یہ ٹھیکیدار بن گئے نا, کنٹرول ابھی آپ نہیں کہہ سکتے, نذیر بٹ صاحب آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی رینز آپ کے پاس ہیں, عاصم منیر صاحب آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی رینز آپ کے پاس ہیں, یہ جو محمد سعید ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جو ہے نا وہ کیا اس کو ماسٹر کہتے ہو, کون سا ماسٹر ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پاکستان کی بھاگ دوڑ ان کے پاس ہے. ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, ڈی جی ایم او, ان کے پاس تو ابھی کوئی عذر نہیں رہ گیا کہ جناب یہ گورنمنٹ ہماری بات, ابھی دے آر دی گورنمنٹ, دے آر, یہ پورے 25 کروڑ عوام کی جو زندگی موت ہے نا اس کا انہوں نے حق لے لیا ہے کہ اللہ معافی دے کہ انہوں نے نوز باللہ اللہ کو بھی سائڈ پر, انہوں نے کہا جی ہم بتائیں گے کہ کون جیے گا اور کون مرے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس طرح کا کنٹرول لے لیا ہے تو کوئی چیز تو آپ لا کے ٹیبل پہ رکھیں نا, کوئی چیز تو آپ لا کے ایسی رکھیں کہ جو لوگ سمجھیں کہ جناب یہ حافظ صاحب صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, نذیر بٹ صاحب صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, محمد سعید صاحب جو ہیں, اور وہ بھی چھپا ہوا بیٹھا ہے, وہ ایک دوروں پہ دورے کر رہے ہیں, جیسے وہ پریزیڈنٹ بن گیا, وہ سائر شمشاد جو ہے, ٹھیک ہے, وہ بتائے کہ جناب یو آر دا سینئر موسٹ اپوائنٹمنٹ ان دا ملٹری, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, آئی ایس پی آر کبھی آپ کو ازبکستان کے, کبھی تاجکستان کے, کبھی گڑبڑستان کے پریزیڈنٹس کے ساتھ دکھا رہی ہے. آپ جا کے کون سا یار وہاں سے کیا چیز لے کر آ رہے ہیں, شرم نہیں آتی آپ کو؟ ملک کی حالت یہ چڑھی ہوئی ہے, آپ جا کے وہاں پہ فوٹو آپس کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اس وقت تو I really fail to understand کہ جن لوگوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی ابھی یہ وہ ایک فوج میں اصطلاح چلتی تھی نا, کمانڈر میں خود, یاد ہے آپ کو؟ جی سر, جی ٹھیک سر, ہے, جی سر, ٹروپ لیول پہ, خاص طور پہ ٹروپ لیول پہ, I will lead. ٹروپ لیول, ہاں ٹروپ لیول کے اوپر, پلٹون لیول کے اوپر, یہ اس سطحی سوچ کے اوپر آ گئے ڈفرز. انہوں نے کہا جی کمانڈر میں خود. ابھی جب آپ کمانڈر میں خود ہو گئے تو پلیز ہمیں بتائیں, پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ جو ہے وہ قوم کے لیے کیا چیز آپ نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے جو لوگ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں, اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں, اس کو سونگ بھی سکتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا یہ صحیح نر کے بچے. انہوں نے زرداری کو بھی تون دیا ہے, انہوں نے نواز شریف کو بھی تون دیا ہے, انہوں نے جو ہے عمران خان کو بھی تون دیا ہے. سر نواز شریف
ون پیج پہ چل رہے ہیں مریم کے ساتھ. درمیان میں یہ کنفرم بات ہے کہ لنک کے طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ عطا جو ہے وہ سنا ہے مریم بی بی کے جو شوق ہے اور وہ ڈرٹی ہیری کا ایک ہی شوق ہے دونوں کا مشترکہ, وہ بھی پورے کرتا ہے, اور ساتھ سیاسی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ کر رہا ہے اس وقت, کیونکہ وہ ابھی تک ون پیج پہ ہے. عاصم منیر کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے کوئی ویڈیو رکھی ہے یا کوئی چیز رکھی ضرور ہے جو ابھی تک اس نے قابو کیا ہوا ہے. سر دوسرا میں ایک ویڈیو سنانا چاہ رہا ہوں, ذرا اس کو سن کے پلیز اس کو بھی دیجیے گا. 1 گھنٹہ ہمارا آلموسٹ ہو چکا ہے. یہ سنی شیعہ سنی کو آپس میں لڑانے والا ہے کون, یہ پلیز ذرا اس کو سن دیجیے گا, پھر ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سر یہ سنیے گا ذرا, یہ گلگت میں کیا بات چیت کر رہے ہیں جناب علی رضوی صاحب, سنیے گا ذرا یہ وہاں پہ. ایک منٹ سر. شیعہ سنی جان چکے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑانے والا کون ہے, یہ بات پتہ چل گیا نا. شیعہ سنی کو پاکستان میں لڑانے والا کون ہے پتہ چل گیا ہے ہمیں. میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے پاکستانی مسلم کو اور پاکستانی حکمرانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ کون ہے جو شیعہ سنی کو لڑا کے اپنے مقاصد پہ پہنچ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو جناب علام کو بھی لڑا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو اسمبلی میں جمہوریت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ یہ کون ہے اسمبلی میں بھی شیعہ سنی لگا کر وہاں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے جو اسمبلی کو تالا لگا کے چیف اسمبلی کی تعلیم کرنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمیں لڑا کے ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ اسمبلی پہ تالے کا ایشو ہے سر, دیکھ لیں کون ہے. پتا ہے میں پھر کیوں نہیں کہنا چاہتا, اب یہ پتہ چل گیا. یہ کون ہے جو گلگت بلتستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے جو اسمبلی میں خرید و فروخت کے مارکیٹ سجانا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے جو کمزوروں کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے جو کمزوروں کو ڈرا کے جو ہے ان سے اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے اچھے لوگوں کے باوجود مریضوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو جبری طور پر ہم پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ علم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے علم کا. شیعہ بھی اٹھاتے ہیں, سنی بھی اٹھاتے ہیں. مجھے بتاؤ پیچھے کون ہے جو علم کو نشانہ بنا کر شیعہ سنی کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا. جی سر بات کلیئر ہے کہ بات ساری کی ساری اسمبلی پہ تالے کا ایشو ہے. سر وہاں سے شروع ہوا ہے, یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اسمبلی پہ تالے کا ایشو ہے, اس کے پیچھے سارا یہاں پہ پولیٹیکل ایشو ہے. سر آپ نے جناب دھماکہ کیا ہے, ابھی تیار رہے سمپٹومیٹک ڈیٹونیشن کے لیے. آپ نے ڈیٹونیٹ کیا ہے, آپ نے زبردستی جو ہے ان کا حق چھینا ہے ان سے, آپ نے اسمبلی کے اوپر تالا لگایا ہے, اور یہ ڈفر جو ہے وہاں پہ بیٹھا تھا. He is the commander, he is the force commander, he should have, and because this message what we are talking to is to the field army, this is a message to the corps commanders, this is the message to the PSOs, principal staff officers, because یہ تو ہینڈ فل لوگ ہیں یار. عاصم منیر کے ساتھ کتنے کھبے ٹٹے لٹکے ہوئے ہیں اس وقت, you tell me, they would not be more than a dozen, 2 dozen people. ابھی اگر یہ سارے کے سارے ادھر سمن بکمن بیٹھ گئے ہیں اور بالکل کوئی بات نہیں کر رہے, تو دس از واٹ یو ہیو ڈن, اینڈ دس از اے ویری انکلوزڈ ایریا جہاں پہ یہ ساری چیز ہو رہی ہے. جب یہ پاکستان کے اندر لوگ ہمارے اتنے بولے ہیں کہ کہتے ہیں یہ فوج نے سچویشن کریٹ کی ہے تاکہ وہ اس کو, او بھائی انہوں نے انگل کی ہے, ابھی اب واپس جو باں آ رہی ہے, لیٹس آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتے ہیں, وہ ان کو جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ کوئی پلان شلان انہوں نے کیا, انہوں نے بدماشی کی ہے, یہ بدماشی کا ریسپونس ہے جو کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جی اور ابھی شکر ہے کہ مجھے تو ایک بھی اس کے اندر بہت کم پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا نظر آ رہا ہو. یہ سارے لوکل جھنڈے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور سارے انہوں نے وہ کالے لال اور سبز جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. تو کوئی ابھی بتائیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کدھر جائے گی. اچھا ابھی اس کے اوپر پانی کس طرح یہ ڈالیں گے, ان کے بلائیں گے لیڈرز کو, ان کے لیے جو ہے یہ گندے کالے دھن کے جو ہے نا
کروڑوں اور اربا روپے کھولیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ لے لو ابھی ٹھنڈے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, خدا کے لیے پھر ان کو واسطے دیں گے, اور پھر وہ جو ان کے اندر سے یہی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر سے کالی بھیڑیں نکالیں گے, ان کو سائٹ پہ کریں گے, ان سے پریس کانفرنس کرائیں گے, اس کے بعد یہ گاڑی آگے. دس از دا اونلی فارمولا وچ دے نو, جو کہ یہ چلا سکتے ہیں یا چلاتے ہیں. یہ سر آپ اس نے کے بہت اندر بڑی بات کر دی ہے, یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی ہے کہ اس کو ان کا پرانا جو چھاپا ہے, چھاپا یہ ہے کہ انہی کو بلا کے, لیڈرز کو بلا کے, منت ترلا کر کے, ان کے پیری پڑھ کے, اور ان کو کروڑوں اربوں روپے ان کے پیروں میں بلیک فنڈ خود چھاپ رہے ہیں ادھر حمزہ کیمپ میں, وہاں سے لا کے رکھ کے پیسے رکھ کے کہیں گے بس ابھی آپ جو ہے کنٹرول کر جاؤ, انہی کے اندر سے جو ہے ضمیر فروش خرید کے یہ بیچنا چاہیں گے. لیکن سر یہ عوام جو ہے آپ کے خیال میں یہ کنٹرول ہو پائے گی؟ یہ اس طرح سیکٹرین ایشو تو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن دس از بھائی اے وہ تو میں پولیٹیکل یہ دیکھیں, وہ تو میں یہ نوجوان کہہ جو رہا ہے ہوں, سر گلگت بلتستان کا, یہ نوجوان کیا یہ بات مان لے گا سر؟ بالکل نہیں مانے گا, بالکل نہیں مانے گا, کیونکہ ابھی جو پرانے ان کے فارمولے اور چھاپے جو ہے نا وہ لگاتار فیل ہوتے گئے ہیں, لگاتار فیل ہوتے گئے ہیں. اچھا ابھی آتے ہیں یار, جو میں آخری بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں نے جانا بھی ہے کام پہ. دیکھیں, لیٹس ناؤ کم ٹو دا سولوشن. یہ تو مینج کرنے کے لیے پڑے ہوئے نا ڈفرز. سولوشن دیکھیں, اس وقت مانے یا نہ مانے, آرمی کا سٹرکچر اس طرح ہے, اس کی پریزنس اس طرح ہے, اس کی اس وقت ایک جرمن ورڈ ہے جس کو بولتے ہیں آؤس رستم. آؤس رستم کہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ لیس ہوئی ہے نا ہتھیار سے, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے, کس طرح وہ گراؤنڈ کے اوپر ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آرمی جو ہے مفاہمت کی طرف چلے. فیلڈ آرمی جس کو ابھی ہم نے, مفاہمت کس سے کرنی ہے یار؟ تم لوگوں نے اپنے بھائیوں سے, پاکستانیوں سے کرنی ہے. تم لوگوں نے مفاہمت جو ہے کسی اپنے چاچوں اور اپنے آقاؤں سے نہیں کرنی. تم نے جا کے مودی کے ابھی چاٹنے شروع کر دیں گے یار ہمیں مت اتنا ڈراؤ, پھر جا کے باہر سے یہ جو ہے یہ پیسے لانے شروع کریں. سب سے پہلی مفاہمت آپ نے کرنی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. پاکستانی قوم سے پہلے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی غلطی ماننی ہے. جب آپ غلطی مان لیں گے تو پھر آپ نے دوسرا کیا کام کرنا ہے, آپ نے معافی مانگنی ہے, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہے کہ یہ جو ہے یہ غلطی ہوئی ہے, اس کے ہم معافی کے خواستگار ہیں. اور اس کو آپ لے جائیں پچھلے ایز این انسٹیٹیوشن بات کرتے ہیں نا, ایز این انسٹیٹیوشن آپ کہیں گے جی ہم پچھلے 75 سال کی انکنڈیشنل معافی مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کریکٹیو میجرز ڈالنے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جڑ جانا ہے. دس از اے ویری سیکنڈ میسج ٹو دیز ڈفرس کہ ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے اگر یہ خلیج جو فوج کی اور جو قوم کی ہے وہ اگر آپ نے دور نہیں کی تو پھر آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سمپٹومیٹک ڈیٹونیشن ہوئی ہے جی بی میں, ابھی یہ ہوگی پاکستان میں. اور پھر آپ کہیں گے کہ جی میں وہاں سے جو ہے نا چاغی سے اور سینڈک سے اور ریکوڈک سے جو ہے وہ 6 ٹریلین اپنی ایس میں لے کے آؤں گا, اور پھر میں اس سے جو ہے وہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک فارمولا چلاؤں گا, اور میں یہاں کا جو ہے وہ شیخ بن جاؤں گا, میں ادھر کا خلیفہ بن جاؤں گا, اور پھر جو ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ سعودیوں کی طرح اور باقی اماراتیز کی طرح میرے نیچے چلتے. دیکھیں they are living in fool's paradise. They cannot turn Pakistan into fiefdoms of Middle East. یہ تو آن ریکارڈ ہے نا کہ یہ عاصم منیر غدار جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ ماڈل لگانا چاہیے مڈل ایسٹ کا. تو کیا تو بادشاہ بننا چاہتا ہے یہاں پہ, دوسرا تو کنگ عبدالعزیز بننا چاہتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ کوئی ابھی بادشاہ نہیں مانتی. So this is the whole thing around which it is developing. I've taken many names. I have no problem. By the way یار وہ میں publicly apologize کر لیتا ہوں وہ جو میں نے آج صبح کا جو وہ نہیں ہے وہ جو چیٹ گروپ کا واٹس ایپ کا وہ جو میں نے ٹویٹ کر دیا ہے کیونکہ ادھر سے بھی آیا, میں نے ان سے خود بذات خود بھی اپولوجائز کیا ہے کیونکہ وہ میرے استاد ہیں, ڈی ایس رہ چکے ہیں میرے, ٹھیک ہے. آخر میں پھر ان سے ذاتی طور پہ, لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ سر میری معافی ایک طرف, لیکن آپ نے تو ایک سوشل میڈیا پہ دیا تھا, میں یہ سمجھا کہ شاید آپ نے کسی کا وہ کر دیا ہے, فارورڈ کر دیا ہے, تو میں نے تو ابھی یہ فائر کر دیا ہے, لیکن یہ اچھا فائر ہے, یہ بالکل نشانے پہ فائر ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے سے وہ کام کرا دیتا ہے جس کا انٹینشن نہیں ہوتا ہے,
تو آپ بطور میرے استاد گھبرائیں مت, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اگر آپ کا میں نے نام نہیں لیا ہے, نو پرابلم, صرف وہ چوں چوں کرتا ہوا ابھی وہ جو کاشف ہے وہ کہے گا, وہ تو شاید اس کے والد کا بھی مجھے فون آ جائے. لیکن واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از آل میجر جنرلز, all especially lieutenant generals serving in Pakistan Army today. ہم لوگ تو یہ بیچارے دیکھو, یہ ساری قوم کس کی, یہ جو عادل آپ کو بات کرتی رہتی ہے نا کہ خاموش مجاہد کی طرح ہیں, خاموش مجاہد کی طرح ہیں, وہ یار لیول یہ نہیں ہے. لیول یہ ہے کہ یہ جو ہے بریوو چارلی, میجر جنرلز اور لیفٹنٹ جنرلز کہاں پر ہیں, لیول یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ 400-500 بندہ جو ہے یہ ہوش کے ناخن لے, کریکشن ڈالے جائے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی قوم جی ایچ کیو نہ آئے, تو یہ جاتے ہیں نا فارمیشن کمانڈرز میں, ان کو تو وہاں پہ ڈی اے بھی ملتا ہے, ان کے لیے وی آئی پی رومز بھی بنے ہوتے ہیں, ان کو مفت کے کھانے بھی ملتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے یہ بجائے اس کو حرام کرنے کے حلال کریں, اور جا کے اس کے منہ پہ بولیں اس عاصم منیر غدار کو کہ STFU and get lost from here, and you are just destroying this country. So I would take leave on this. If you have anything to say, Adil. بہت شکریہ سر. میں اس کو بالکل کنکلوڈ کروں گا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بہت دفعہ کہا کہ 1971 مت بنائیں. میری طرف سے خدا حافظ. جی سر, آپ کی طرف سے اللہ حافظ سر. بالکل, اگر کرن صاحب کو ہم اجازت دیتے ہیں. دیکھیے ہم نے بہت دفعہ آپ کو کہا کہ 1971 مت بنائیں, آپ باز نہیں آئے, آپ نے 1971 والی سچویشن کریٹ کر دی. آپ میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ یہ سچویشن بنائی ہے, تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اتنی لمبی اگر ان کی سوچ ہوتی, اتنا زبردست ان کا جو ہے وہ پورا پلان ہوتا, ان کا ذہن ہوتا, تو میں شروع میں بھی کہتا ہوں اور آخر میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی یہ موجودہ صورتحال نہ ہوتی. پاکستان اور کچھ نہیں تو کم از کم ہندوستان کے ساتھ تو معاشی سطح کے اوپر کھڑا ہوتا. پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی حالات و واقعات نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ دھچکا پہنچایا جا رہا ہے. وہ میں نے دیکھا وہ ایک نیا چینل کوئی لانچ ہوا ہے حقیقی نیوز نیٹ ورک کے نام سے یوٹیوب کے اوپر, وہ جس طرح کی باتیں کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بالکل میرے خیال میں تو 16 آنے بالکل سچ, حق اور سچ بات جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور جو کہ بہت میرے خیال میں پاکستان کے اگر یہ واقعی سگے ہوتے تو کبھی یہ نہ کرتے جو یہ اس وقت کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. ایک بات. دوسرا, اگر انہوں نے پلان کیا بھی ہے تو پلان از دا فرسٹ کیجوالٹی آف وار. ٹھیک ہے, وہ پلان ان کا پہلے چکر کے اندر ہی ٹھاٹھو کر جاتا ہے. اب جس طرح کل اکبر نے بتایا, یہ گلگت بلتستان میں تمام چیدہ لیڈرز کو بٹھائیں گے, ان کے کوڈے گٹے پڑیں گے, پیسوں کے ڈھیر میں ان کو تول دیں گے اور ان کو خریدنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہاں پہ اب گلگت بلتستان کے لیڈرز بک گئے اپنا حق کے خود ارادیت لیے بغیر, ان کا حق ہے, ان کی اپنی اسمبلی ہونی چاہیے, ان کے ساتھ بدماشی نہیں ہونی چاہیے. تالے کس طرح وہ اسمبلی کو لگا سکتے ہیں, انہوں نے کس طرح ان کی مرضی کا چیف منسٹر ہٹا دیا. اگر یہ بدماشی اگر یہ کریں گے تو پھر, اور اس کے بعد پیسے پہ یہ لوگ خرید کے کامیاب ہو جائیں, تو پھر ظاہری بات ہے یہ ایک امتحان ہے, ایک بہت بڑا امتحان ہے. 71 میں بھی اسی طرح جو ہے لوگوں نے جا کے ہندوستان سے مدد مانگی تھی, اور ہندوستان کو الیکشن جیتنا ہے, ان کو بھی مدد چاہیے. اور دوسرا, چین کو انہوں نے رستہ روکنا ہے. یہ صرف ہندوستان کا ڈیزائن نہیں ہے, یہ اس میں چین کا راستہ روکنا جو ہے وہ امریکہ کا بھی یہی ڈیزائن ہے. تمام جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کا یہی ڈیزائن ہے, وہ روکنا چاہتے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں رشیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپس کے اندر, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. لیکن خیر وہ ابھی آلریڈی یوکرین کے اندر جا کے پھنسے ہوئے ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے پاکستان کے مستقبل سے جوا کھیلا جا رہا ہے. مشرقی پاکستان کی صورت میں بھی یہی جوا کھیلا گیا تھا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. آج اگر خدا نہ خواستہ یہی ایجیٹیشن جو اس وقت پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے, یہ آرمڈ ایجیٹیشن یا انسرجنسی بن جاتی ہے اور ان کو عام کر دیا جاتا ہے, اور عام اور کوئی نہیں کرے گا, ہندوستان کرے گا. ہندوستان اس کو بڑے آرام سے عام کر سکتا ہے, اور اگر ہندوستان اس کو عام کر دیتا ہے تو میرے خیال میں کسی بچے کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ گلگت بلتستان کا پہاڑی علاقہ, جہاں پہ گلگت بلتستان کے اپنے نوجوان وہاں پہ رہنے والے, پنڈی اسلام آباد رہنے والے نہیں, وہاں پہ رہنے والے پہاڑوں پہ اس طرح چڑھتے ہیں جس طرح طوفان چڑھتا ہے, ادھر سے ادھر اوپر چڑھتے ہیں جس طرح آپ کے خاص طور کے اوپر پورٹرز ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں ان کے پھیپڑے اللہ تعالیٰ نے قدرت نے اتنے بڑے بنا دیے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. ان کو ہرانا
اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا تو ناممکن ہے کہ فوج نہیں کر سکتی. آگے سیاچن پہ پورے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, پیچھے سے اپنے انہیں اگر اسلحہ اٹھا لیا, اور یہی ہندوستان نے کیا تھا, مکتی بانی بنا دی تھی, مجیب بانی بنا دی تھی 71 کے اندر, وہی حالات دوبارہ یہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور وہی آپ کے جرنیل صرف بدماشی ISI کی, اپنا مال سمیٹنا, کیک بیک اور ایگوز کا میچ, اپنی انا کے بت بڑے بڑے بنا کے, آپ کا پولیٹیکل لیڈر عمران خان جیل میں بند کر کے پاکستان پہ اپنی حکمرانی چلانا چاہتے ہیں, 7 سمندر پار لوگوں کے کہنے کے اوپر یا ان کے وعدوں کے اوپر جو کبھی وفا نہیں ہوئے. تو دوبارہ نقصان پاکستان کا ہونے جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, سوچئے گا ضرور اس کے اوپر. بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. مجھے عادل راجہ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.